الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سورۃ العادیات کی تفسیر ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں اس مبارک سورت کا ترجمہ سمجھنا ہے، اس کا مفہوم سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے ذریعے ساری انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ سورت مکیہ ہے یا مدنیہ ہے، اس سلسلے میں سلف صالحین کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، اور اس کے کہنے والوں میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، اور دوسری ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے، اور یہ کہنے والوں میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ لہذا اس سلسلے اس سورت کے بارے میں یہ دونوں قول ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی 5 صفات کی قسم کھا کر انسانوں کی 2 بیماریوں کو بیان فرمایا ہے۔ انسانوں کی 2 بیماریاں، 2 گمراہیاں، 2 کمزوریاں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اور پھر ان بیماریوں کا کیا علاج ہے، اور ان گمراہیوں کو دور کرنے کی کیا شکل ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس علاج کی طرف بھی سورت کے آخر میں اشارہ فرما دیا۔ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں قسم کھائی ہے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں 5 سورتوں کی ابتدا فرمائی ہے، اور اسی انداز سے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو قوت اور زور کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ کہیں فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اور کہیں فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اور کہیں فرمایا والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالملقیات ذکرا،
اور کہیں فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اور اسی طرح یہاں فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اس سورت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے 1400 سال پہلے عرب کا جو ماحول تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں آنکھیں کھولی تو اس وقت پوری دنیا جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں تھی، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا چراغ لے کر آئے، ہدایت کی مشعل لے کر آئے، اور پھر آپ نے اس اندھیرے میں ہدایت کا چراغ روشن فرمایا۔ تو جس طرح پوری دنیا جہالت میں اور گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، ان سے کم صورتحال عربوں کی نہیں تھی۔ عرب بھی جہالت میں اور ضلالت میں اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور خاص طور پر ایک دوسرے پر حملے کرنا اور لوٹ مار کرنا، قتل و غارت گری کرنا، اور ذرا سی معمولی سی بات پر لمبی لمبی جنگیں لڑنا، یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا، اور یہ بالکل ان کے یہاں عام سی بات تھی۔ جہالت اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک قبیلہ اونچے نسب والا ہے اور دوسرا قبیلہ اس کے مقابلے میں کمتر نسب والا ہے اور دونوں قبیلوں کے اونٹ جا رہے ہیں، اگر کمتر نسب والے قبیلے کا اونٹ آگے بڑھ گیا تو اتنی بات پر ایسی دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی اور ایسی جنگیں ہوتی تھی اور قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم ہوتا تھا جو نسلوں تک باقی رہتا تھا۔ ایسے اندھیرے میں، تاریکی میں، ظلمت میں، مایوسی کے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ہدایت کا چراغ جلاتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی پھیلاتے ہیں۔ تو یہ عرب کے جو قبائل تھے، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں لڑنا، ایک دوسرے کو لوٹ مار کرنا، قتل و غارت گری کرنا، یہ عام سی بات تھی۔ اور اس کام کے لیے جو ان کے پاس سب سے کامیاب سواری تھی وہ گھوڑا تھی۔ اونٹ بھی وہ استعمال کرتے تھے، مگر اونٹ کی رفتار کم ہوتی ہے، اور دوسرے جو جانور ہیں ان کی رفتار کم ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ تیز رفتار جو جانور ہے اور سب سے تیز دوڑنے والا جو جانور ہے وہ گھوڑا ہے۔ چنانچہ ایک سے ایک اعلیٰ نسل کے عمدہ گھوڑے وہ رکھتے تھے اور گھوڑوں کا اہتمام کرتے تھے، اور جب کسی بستی پر، کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو وہ گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے۔ اور گھوڑوں کے اندر جو ہے چند خاص باتیں تھیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے اور دوڑتے دوڑتے اپنی روایتی رفتار پر آ جاتا ہے، اس کی اسپیڈ فل ہو جاتی ہے، تو اس کے سینے سے ایک مخصوص آواز نکلتی ہے، والعادیات ضبحا۔ اس آواز کو ضبحا کہتے ہیں، ضبح کہتے ہیں عربی زبان میں۔
ایک تو دوڑنے میں سانس پھولنے کی آواز ہوتی ہے، جسے کیا کہتے ہیں، ہپن کہتے ہیں ہم لوگ۔ یہ آواز تو دوسرے جانوروں میں بھی ہوتی ہے، انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ ضبحہ جو ہے وہ یہ آواز نہیں ہے، یہ تو ایک مخصوص آواز ہے جو جب رفتار گھوڑے کی عروج پر ہوتی ہے تو یہ مخصوص آواز اس کے سینے سے نکلتی ہے، اور یہ آواز تمام جانوروں میں صرف دو ہی جانوروں میں پائی جاتی ہے، کتا اور گھوڑا۔ کتا بھی جب تیز دوڑتا ہے تو اس کے سینے سے یہ آواز نکلتی ہے، اسی طرح گھوڑا جب تیز دوڑتا ہے اور اپنی روایتی رفتار پر آ جاتا ہے تو اس کے سینے سے یہ آواز نکلتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہانپتے ہوئے۔ یہ ترجمہ جو ہے قابل غور ہے، کیونکہ ہانپنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اور ضبح جس آواز کو کہتے ہیں یہ سینے سے نکلتی ہے، اور یہ آواز صرف گھوڑے اور کتے سے نکلتی ہے، کسی اور جانور سے بھی نہیں نکلتی۔ اسی طرح جب گھوڑا دوڑتا ہے، سرپٹ دوڑتا ہے، تو اس کے پیر اور اس کے کھر میں جو لوہے کی نعال لگائی جاتی ہے وہ جب پتھروں پہ پڑتی ہے زور سے تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور اسی طرح جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو جہاں سے بھی گزرتے ہیں وہاں دھول اور گرد اڑاتے ہوئے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ اتنی دھول اور اتنی گرد اڑتی ہے کہ خود سوار نظر نہیں آتا۔ اور پھر اسی طرح گھوڑوں کی ایک صفت ہے کہ وہ دشمن کے تیر اور تلوار سے ڈرتے نہیں۔ تیر نظر آ رہے ہیں سامنے، تلواریں نظر آ رہی ہیں، خطرناک اسلحے نظر آ رہے ہیں، مگر گھوڑے جو ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ تو یہ صفات ان گھوڑوں میں فطری طور پر اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، جس کی وجہ سے جنگ و جدال کے وقت اور لوٹ مار کے وقت، قتل و غارت گری کے وقت اہل عرب سب سے زیادہ ترجیح گھوڑے کو دیتے تھے۔ پھر اسی طرح جب حملہ کرتے تھے یہ لوگ کسی بستی پر یا کسی قبیلے پر تو اس کا بھی ایک ٹائم ٹیبل تھا۔ بالکل جو صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان فجر کا وقت، جس وقت صبح کی پو پھٹتی ہے، اس وقت وہ لوگ حملہ کرتے تھے، کیونکہ صبح کا جو یہ وقت ہے یہ انتہائی غفلت کا وقت ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ نیند کا غلبہ اسی وقت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، تو فجر میں اٹھنے کے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ ہی جس کو توفیق دیتا ہے، اللہ ہی کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، وہی اس گہری نیند سے اٹھ کر مسجد نماز کے لیے جاتا ہے، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس وقت گہری نیند سو رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم غور کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک بیمار جو اس کی پوری رات بے چینی کے ساتھ گزرتی ہے، کروٹ بدلتے ہوئے گزرتی ہے، نیند نہیں آتی، لیکن صبح کے اس وقت میں اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے نیند آ جاتی ہے۔ پوری رات بے چین ہے، مگر صبح فجر کے وقت، اذان فجر کا جو وقت ہے، سحر کا جو وقت ہے، صبح کی پو پھٹنے کا جو یہ وقت ہے، اس میں اس بیمار کو بھی جو پوری رات نہیں سو پایا، اس وقت اکثر نیند آ جاتی ہے اور وہ تھوڑی بہت دیر کے لیے سو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی حیات مبارکہ میں جہاد کیے
تو آپ اسی وقت حملہ کرتے تھے دشمنان اسلام پر۔ چنانچہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے اسی وقت کا انتظار کیا اور رات کی خاموشی میں خیبر کے قلعے کے پاس اسلامی فوج کو جمع کیا اور صبح کے جو پو پھٹنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت حملہ کیا دشمنوں پر۔ اور یہ وقت اس لیے بھی مناسب ہوتا تھا کہ رات کی خاموشی میں، رات کی تاریکی میں بہت آسانی کے ساتھ دشمن کے قبیلے یا بستی کے قریب جمع ہو جاتے تھے اور پھر انتظار کرتے تھے صبح کی پو پھٹنے کا کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہوگا اس وقت حملہ کریں گے، کیونکہ اس وقت پوری بستی غافل ہوگی اور گہری نیند سو رہی ہوگی، اور جب حملہ کریں گے حملہ کرتے کرتے اچھا خاصا اجالا بھی ہو جائے گا۔ اس اجالے میں لوٹ مار بھی آسان ہوگی، مار دھاڑ بھی آسان ہوگی، قتل و غارت گیری بھی آسان ہوگی، اور پھر وہاں سے کارروائی کر کے بھاگنا بھی آسان ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنوں کی کسی بستی پر حملہ کرتے تھے تو اسی وقت کا انتخاب کرتے تھے۔ رات کی تاریکی اور رات کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر آپ لشکر کو لے کر دشمن کی بستی کے قریب پہنچ جاتے تھے، کیونکہ دن میں اگر اتنا بڑا لشکر کہیں جائے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگ چوکنا ہو جائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی صبح صادق ہوتی تھی تو آپ چند صحابہ کو حکم دیتے کہ جاؤ دیکھو کہ اس بستی میں سے فجر کی اذان کی آواز تو نہیں آ رہی۔ چنانچہ وہ صحابی قریب ترین کسی اونچی جگہ پر جا کے اپنے کان لگاتے، اگر اس بستی میں سے اذان کی آواز آتی، کیونکہ اب فجر کا وقت ہو گیا ہے، جہاں بھی ایمان والے ہیں اب وہ فجر کی اذان دیں گے، تو اگر اذان کی آواز آتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بستی میں مسلمان بھی رہتے ہیں، چنانچہ پھر آپ اس بستی پر حملہ نہیں کرتے۔ اور جب یہ صحابی آ کے رپورٹ دیتے کہ وہاں سے کوئی اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کا حکم دیتے تھے اور پھر اس بستی پر حملہ کیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی اس عالم عرب کی اس دور میں۔ اب اس پوری صورتحال کو سامنے رکھنے کے بعد اب ہم اس صورت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہوئے سینے سے آواز نکالتے ہیں۔ عادیات اس میں فاعل ہے عدا یعدو کا۔ عدا یعدو کے معنی آتے ہیں تیزی کے ساتھ دوڑنا، تو والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہوئے اپنے سینے سے مخصوص آواز نکالتے ہیں۔ فالموریات قدحا، موریات اس میں فاعل ہے اورا یوری، ایراءن سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں آگ جلانا، آگ کے شعلے بھڑکانا، آگ کی چنگاری نکالنا۔ اور قدحن کے معنی آتے ہیں چکماق کے پتھر کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر چنگاری نکالنا۔ پرانے زمانے میں تو یہ لائٹر وغیرہ نہیں ہوتے تھے اور ایسے آٹومیٹک چولہے بھی نہیں ہوتے تھے کہ چولہا جلایا لائٹ جل گئی، آگ لگ گئی، آگ جل گئی۔ اس زمانے میں پتھر کو پتھر سے اس طرح مارا جاتا تھا جس سے چنگاری نکلتی تھی۔ جیسے دیا سلائی ہوتی ہے ہمارے یہاں، اور اس کے ڈبے پہ جو بارود کی پرت ہوتی ہے تو اس پہ جب دیا سلائی کو مارتے ہیں تو اس سے آگ نکلتی ہے، اس کو قدح کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو فالموریات قدحا،
پھر وہ گھوڑے اپنے کھروں کو زمین پر مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں. فالموریاتی قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہوئے سینے سے مخصوص آواز نکالتے ہیں، پھر اپنے پیروں کو، اپنے کھروں کو زمین پہ مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت دشمن پر حملہ کر دیتے ہیں. اغار یغیر اغارتن کا اسم فاعل ہے المغیرات. اغار یغیر کے معنی آتے ہیں دشمن کو غافل پا کر اس پہ حملہ کرنا. غفلت میں جس وقت دشمن ہو اس وقت دشمن پر حملہ کرنا. فالمغیرات صبحا، پھر وہ گھوڑے صبح کے وقت، ارلی مارننگ، دشمنوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر یہ اپنے پیروں کے کھروں کی ٹاپ سے دھول اڑاتے ہیں. اثار یثیر اثارتن کے معنی آتے ہیں گرد اڑانا، دھول اڑانا، اور نقع کے معنی آتے ہیں دھول، غبار، گرد. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر یہ اپنے پیروں کی ٹاپ سے دھول اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر یہ دشمن کے مجمع کے بیچ میں گھس جاتے ہیں. اور اتنی تیز دشمن کی صفوں میں بالکل بیچ میں گھس جاتے ہیں کہ ان پہ سوار جو جنگجو ہوتا ہے وہ دونوں طرف تلواروں سے لوگوں کو مارتا ہوا بعض مرتبہ 50 لوگوں کو قتل کر کے آر پار نکل جاتا ہے. تو وسطا یسیتو کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے بیچ میں گھسنا. فوسطنا بھی جمع، جمع سے مراد دشمن کی جماعت اور دشمن کا لشکر اور دشمن کی صف، اس کے بیچ میں یہ گھس جاتے ہیں. تو گھوڑے کی ان 5 صفات کی قسم کھا کر اب اللہ تعالی اصل مضمون کو بیان فرما رہے ہیں. اور اصل مضمون جو اس صورت کا ہے وہ کیا ہے؟ 2 بیماریاں ہیں انسانوں کی جس پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو متنبع کر رہے ہیں اور اس بیماری کا علاج بھی بتا رہے ہیں اور ساری انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس علاج کے ذریعے اپنی ان دونوں بیماریوں کو ختم کر لو، ورنہ پھر آخرت کے ہمیشہ ہمیش کے خسارے میں اور نقصان میں پڑ جاؤ گے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت تو بندوں کو پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر بات شک اور شبہ اور تردد سے بالاتر ہے، پاک ہے. پھر اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ اور یہاں تو 5 آیتیں اللہ نے قسم میں بیان کی ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب اصل بات کو سننے کے لیے اچھی طرح متوجہ ہو جائے اور اس بات کی اہمیت کو، اس کی نزاکت کو وہ محسوس کرے. چنانچہ پہلی بیماری کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. کنود کے اصل معنی آتے ہیں، لغوی معنی آتے ہیں کاٹنا، قطع کرنا، کاٹنا.
لیکن یہاں مراد ہے اللہ کی ناشکری کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے اللہ کی تو اللہ کے تعلق کو وہ کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے یہاں کاٹنے والا کہہ کر مراد لیا ہے ناشکرا، کیونکہ اس نے ناشکری کر کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی رسی کو کاٹ دیا اور اب اللہ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنود سے مراد وہ ناشکرا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو تو بھول جائے اور کوئی ایک مصیبت آئے تو اس مصیبت کو لے کر رونا پیٹنا مچائے۔ اب ایک بندہ ہے، اللہ نے 99 اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں اور ایک مصیبت دے دی آزمانے کے لیے، تو وہ 99 نعمتیں تو بھول گیا، اس ایک مصیبت کو لے کے اس نے رونا دھونا مچا رکھا ہے کہ ہائے میری قسمت، ہائے میری بربادی، میرا تو مقدر ہی ایسا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا۔ اور یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو 99 اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو بھول جاتا ہے۔ اور ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کنود سے وہ ناشکرا مراد ہے جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے خوشحالی دی ہے، تو اللہ کی ان نعمتوں کو وہ اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں یعنی گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنود سے مراد وہ ناشکرا ہے جو نعمتوں کو تو دیکھے اور نعمتوں کو حاصل کرے اور نعمتوں سے انجوائے کرے، لیکن منعم کو نہ دیکھے۔ خوب نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مزے کر رہا ہے، لیکن جس نے وہ نعمت دی ہے اس کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سارے ہی مراد ہیں، کیونکہ یہ سب ناشکری کی مختلف شکلیں ہیں، اور ناشکری کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب یہاں کنود کے اندر داخل ہیں۔ پہلی بیماری تو یہ بیان فرمائی، اور دوسری بیماری بیان فرمائی ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ دنیا کی محبت اور مال کی محبت اور چیزوں کی محبت اس کے دل کے اندر بھر گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ جب حب دنیا انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مال حاصل نہ کرو اور مال جب آ جائے تو اس کی ناقدری کرو، ہم یہ نہیں کہتے۔ مال حاصل کرو اور مال کا اہتمام بھی کرو، مال کی قدردانی بھی کرو، لیکن دل کے اندر اس کی محبت نہ پیدا کرو۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے ایک آدمی بیمار ہے اور اس کو کسی ڈاکٹر نے ایک دوا بتائی جو بہت مہنگی دوا ہے، بہت کڑوی دوا ہے اور آسانی سے وہ ملتی نہیں۔ اس نے بڑا پیسہ خرچ کر کے بڑی مشکلوں سے کسی دور دراز علاقے سے اس دوا کو منگایا۔ اب وہ دوا منگانے کے بعد اس کے پاس ٹیبل پہ رکھی ہوئی،
اب اس دوا کا وہ کتنا اہتمام کر رہا ہے، کتنا پیسہ خرچ کیا اس دوا کو حاصل کرنے پر، اور کتنا اس دوا کو منگانے میں اس نے مشکلات کا سامنا کیا، اور اب اس کی حفاظت کر رہا ہے کہ یہ دوا جو ہے ضائع نہ ہو جائے۔ اگر اس کو حفاظت کے لیے فریج میں رکھنا پڑے گا تو وہ فریج میں رکھ رہا ہے اس کو، اور اس کا لخت جگر نور نظر اپنا بچہ وہ اگر اس شیشی کو اٹھا لیتا ہے تو ایک دم اس کے ہاتھ سے چھینتا ہے، کہیں یہ دوا کی شیشی اس بچے کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر نہ جائے، اور گر کے ٹوٹ نہ جائے، اور ضائع نہ ہو جائے۔ تو اتنے اہتمام کے باوجود کہ اس دوا کی وجہ سے اس نے اپنے محبوب بچے کو ڈانٹ دیا، کیا اس دوا کی محبت اس کے دل میں ہے؟ قطعاً نہیں، اس دوا کی کوئی محبت دل میں نہیں ہے۔ کل ڈاکٹر اس کو بتا دے کہ آپ صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس دوا کی اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اب اس دوا کو پیئیں گے تو یہ آپ کو الٹا نقصان کرے گی، تو اب وہ اس دوا کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو صرف ضرورت کی وجہ سے وہ اس کا اتنا اہتمام کر رہا ہے۔ تو ہمیں دنیا کا اہتمام کرنا ہے، مگر صرف ضرورتاً۔ محبت جو ہے وہ دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے بعض سلف صالحین ایک بڑی پیاری دعا کرتے ہیں، یہ دعا منقول ہے بعض سلف صالحین سے، فرماتے ہیں اللہم اجعل الدنیا فی ایدینا ولا تجعل الدنیا فی قلوبنا۔ اے اللہ دنیا دے ہمیں اور خوب دے، مگر ہمارے ہاتھوں میں دے، ہمارے دل کے اندر دے۔ دل کے اندر دنیا جو ہے اگر آئے گی تو ہمارا جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ دل میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اور اس کا امتحان کیسے ہوگا کہ دنیا ہمارے دل میں ہے یا نہیں؟ اس کا امتحان جب ہوگا جب دین کا تقاضا اور دنیا کا تقاضا آمنے سامنے آ جائے، تو اب ہم دنیا کے تقاضے کو مقدم کرتے ہیں یا دین کے تقاضے کو مقدم کرتے ہیں۔ اگر دین کو ہم مقدم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے، اور اگر ہم دنیا کے تقاضے کو مقدم کرتے ہیں اور دین کے تقاضے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ ان دونوں بیماریوں کو، ناشکری یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے، اور دنیا کی محبت یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج کیا بتایا؟ عقیدہ آخرت۔ اور مکی صورتیں جو چھوٹی چھوٹی مکی صورتیں ہیں، میں نے بتایا تھا کہ تقریباً اکثر صورتوں میں اللہ نے عقیدہ آخرت کو الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں آخرت کے چند مناظر بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ دیکھو یہ جو دو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، اللہ کی ناشکری اور دنیا کی محبت، یہ اس وجہ سے کہ تم نے عقیدہ آخرت کو بھلا دیا۔ تمہارے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ کل تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ لہذا اب ان دونوں بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھ کر یہ زندگی گزارو۔ آخرت کا عقیدہ اور حساب و کتاب کا تصور اور آخرت کی ہولناکیاں جب ہمارے سامنے ہوں گی، ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گی، تو پھر نہ ہم سے اللہ کی ناشکری ہوگی اور نہ ہمارے دل میں دنیا کی اتنی محبت آئے گی کہ دنیا کی محبت میں ہم اپنے دین کو بالائے طاق رکھ دیں۔ چنانچہ فرمایا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان کو یہ نہیں پتا؟ بڑی ناشکری کر رہا ہے اللہ کی اور بڑی دنیا کی محبت اپنے دل میں پیدا کر رہا ہے، کیا اس کو وہ وقت نہیں معلوم
جب پلٹ دیا جائے گا ان چیزوں کو جو قبروں میں ہیں، یہ جتنے بھی مقبورین ہیں، قبروں میں لوگ ہیں، قیامت کے دن ساری قبروں کو پلٹ دیا جائے گا اور یہ سب باہر آ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر کے سب کو میدان حشر میں لائن سے کھڑا کر دیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، بڑے بڑے جو اعمال ظاہرہ ہیں وہ تو ظاہر ہیں، جو دلوں کے اندر ہیں وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ، اور ظاہر کر دیا جائے گا، ہائی لائٹ کر دیا جائے گا ان چیزوں کو جو سینوں کے اندر ہیں، اور پھر تمام ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کا وہاں پر حساب و کتاب دیا جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے ایک ایک عمل سے خوب اچھی طرح باخبر ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ جب تک قیامت آئے گی پتہ نہیں ہماری کتنی باتیں بھلا دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب دینے میں آسانی ہو جائے گی، نہیں، ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے پوری زندگی میں ایک ذرہ برابر نیکی کی ہے اس کو وہ وہاں دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برا کام کیا ہے دنیا کی زندگی میں، یہ اس برائی کو بھی وہاں دیکھے گا۔ یہ تو اللہ میاں کی ایسی فائل ہے، ایسی ملف ہے جس میں سارے چھوٹے بڑے اچھے برے سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ ایسی ملف ہے، ایسی فائل ہے جو کوئی چھوٹا بڑا عمل نہیں چھوڑتی مگر یہ کہ اس کو اس میں درج کر لیتی۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل سے خوب اچھی طرح باخبر ہے۔ ہم اس سورت کا ترجمہ آخر میں ایک مرتبہ اور کر لیتے ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہوئے سینے سے آواز نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو مقسم بھی، جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کی جواب قسم یعنی آنے والے مضمون کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ گھوڑے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو عار دلا رہے ہیں، شرم دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے رب کی ناشکری کرتے ہو، حالانکہ یہ گھوڑا جانور ہونے کے باوجود اپنے آقا کا کتنا بڑا فرما بردار ہے۔ حالانکہ اس کے آقا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ صرف 2 وقت اس کے سامنے چارہ ہی تو رکھا ہے، اس چارے کو پیدا بھی آقا نے نہیں کیا، اس کے مالک نے اس چارے کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، یہ مالک تو صرف ایک سرو کرتا ہے، 2 وقت چارہ گھوڑے کے سامنے رکھتا ہے۔ اتنی ذرا سے احسان پر جانور ہونے کے باوجود یہ گھوڑا اس کی کیسی فرما برداری کرتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت میں کتنی مشقت برداشت کرتا ہے کہ دوڑتے دوڑتے سینے سے آوازیں نکلنے لگتی ہیں، پیروں سے چنگاریاں اڑنے لگتی ہیں، اور دھول اور جہاں سے گزرتا ہے وہاں کی پوری فضا دھول گرد سے آلودہ ہو جاتی ہے، اور پھر دشمن کی صف میں وہ گھس جاتا ہے، تیر بھی دیکھ رہا ہے، تلوار بھی دیکھ رہا ہے، مگر اپنے مالک کے حکم کے آگے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے تحفظ کی فکر نہیں کرتا، اپنے مالک کے حکم کے آگے اپنے مالک کی اطاعت میں وہ اپنے جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ جب ایک جانور ہو کر گھوڑا اپنے مالک کا اتنا بڑا فرما بردار اور 2 وقت کے چارہ دینے کے احسان پر اتنا بڑا شکر گزار بنتا ہے تو تم تو اشرف المخلوقات ہو،
اور تمہارا جو مالک ہے وہ خالق کائنات ہے، تم کو کتنا شکر اس کا ادا کرنا چاہیے۔ یہ مناسبت ہے گھوڑوں کی قسم کھانے کی۔ چنانچہ فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے سینے سے آواز نکالتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر تیز زمین پر پیر مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور پھر صبح سویرے، صبح کے وقت دشمنوں کو غافل پا کر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اپنے پیروں کی ٹاپ سے دھول اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر دشمن کی صف کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، گھوڑے کا تو جانور ہونے کے باوجود اپنے مالک کے ساتھ شکر کا یہ عالم ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں خیر سے مراد ہے مال، اور انسان مال کی محبت میں سخت ہے، یعنی مال کی محبت بہت زیادہ اس کے دل کے اندر بس گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آخرت کا عقیدہ سامنے رکھا۔ دیکھو یہ عقیدہ سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے تو کبھی اپنے رب کی ناشکری نہیں کرو گے، کبھی اس دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا نہیں کرو گے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس انسان کو اس وقت کا نہیں پتا جب پلٹ دیا جائے گا اس چیز کو جو قبروں میں ہے؟ قیامت کے دن ساری قبریں الٹ دی جائیں گی اور جتنے مردے اب تک زمین کے اندر قبر میں ہیں وہ سب باہر آ جائیں گے، اور پھر ان کو زندہ کیا جائے گا اور حساب و کتاب کے لیے میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا، ہائی لائٹ کر دیا جائے گا ان چیزوں کو جو سینوں کے اندر ہیں۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے ہر عمل سے خوب اچھی طرح باخبر ہے۔ یہ تھا اس سورت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور اس سورت کا پیغام۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔